يا محمد صل شيخ لا يا محمد صل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل اللہم ربنا ولک الحمد. یہ باب ہے اللہم ربنا ولک الحمد کی فضیلت کے بارے میں، کہ جو ہم جو نماز میں کہتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں طرح ٹھیک ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہمیں حدیث پاک میں عبداللہ بن یوسف نے قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وجمیع وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدا تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد. جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے. مطلب کیا ہے؟ فرشتے بھی کہتے ہیں. جب انسان جب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدا، سنا اللہ نے اس شخص کی تعریف کو جس نے کہ اللہ کی تعریف کی. جس شخص نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی تعریف کو سنا. جب امام جب یہ بات کہتا ہے تو مقتدی کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں. تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد، انتہائی اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں، انتہائی گر گڑا کے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور اس میں از قبیل خطابیات کی یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں، زور سے نہیں کہتے. تو نماز میں آہستہ آمین کہو، کیونکہ یہی بات پیچھے بھی آ رہی ہے. جس نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو آمین، جب امام جب یہ کہے تو کہو آمین. جس کا یہ کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اسی طرح یہاں پر بھی آہستہ کہتے ہو تو وہاں پر بھی آہستہ کہو. باب حدثنا معاذ بن فضالہ عن ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمسلمين وينعل الكفار. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت وسلم کی نماز پاک کو بیان کرتا ہوں جو بالکل ویسی ہی ہوگی. میں نے اس کا مفہوم پیش کر دیا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رکعت میں ظہر کی اور عشاء کی اور فجر کی آخری رکعت میں جب وہ کہتے سمع اللہ لمن حمدا تو مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور کفار کے لیے کفار پر لعنت بھیجا کرتے تھے. وہ اس طرح کیا کرتے تھے.
اب اگلی حدیث پڑھ لیں، پھر ہم اس بحث کو چھیڑ دیتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا بات ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان قنوت في الفجر والمغرب۔ سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قنوت جو ہے وہ فجر میں اور مغرب کی نماز میں ہے، دعائے قنوت۔ اگلی حدیث پاک میں آتے ہیں رفاعہ بن رافع الزرقی، رفاعہ بن رافع الزرقی نے کہا كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل۔ اچھا، یہ بات تھوڑی دوسری چل پڑی، میں پہلے اس کو مکمل کر دوں، اچانک حدیث میں دوسری بات آ گئی۔ بات یہ ہے کہ مختلف روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے قنوت جو ہے، دعائے قنوت جو پڑھی ہے، قنوت یہ کس میں آتا ہے؟ ظہر میں، کس میں آتا ہے؟ عشاء میں، کس میں آتا ہے؟ فجر میں۔ اور مسلمانوں کے لیے اس میں دعا ہوتی ہے، کافروں پر لعنت بھیج جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ قنوت نازلہ تھی، قنوت نازلہ تھی۔ قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب 70 قاریوں کو روانہ کیا اور انہیں مشرکین نے وہاں قتل کر دیا اور دھوکے سے لے گئے تھے، تو ہم اس پر کوئی شک یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو میرے آقا کیوں بھیجتے؟ 70 قاریوں کو بھیج کے شہید کروا دیا۔ علم غیب نہیں تھا تبھی تو یہ معاملہ ہوا۔ یہ سوال نہیں بنتا، بالکل غلط سوال ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھو، اس قسم کے لایعنی اعتراضات کو اپنے ذہن میں کبھی جگہ مت دو، کیونکہ اگر آپ ذرا سا بھی سوچو گے تو جواب آپ کی اگلی جیب میں موجود ہوگا۔ ذرا سا بھی سوچو گے، اصل ہمارا سنی سوچتا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ وہ وقت ہے جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور حضور اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اور میرے آقا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا ہے بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ اس کی تبلیغ فرمائیے۔ میرے آقا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن کا نزول ہے، رب العالمین کا کلام بار بار نازل ہو رہا ہے۔ آپ سوچیے تو صحیح، آپ نے ایک اعتراض اپنے نبی پر تو کر دیا، لیکن آپ یہ سوچیں جو شخص اسلام ہی کو نہیں مانتا وہ اگر اعتراض کرے تو آپ کیا جواب دو گے؟ کہ اگر اسلام ایک سچا مذہب ہوتا اور آپ کے جو رسول ہیں وہ اللہ کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہوتے اور قرآن نازل ہو رہا ہے اور انہیں حکم ہے کہ آپ تبلیغ کیجئے، بلغ ما انزل الیک، انہوں نے بھیج دیا، اگر رب تھا تو اس نے کیوں نہیں بتلا دیا اے محبوب یہاں نہ بھیجنا؟ ذرا خیال کرنا، اگر کوئی شخص آپ پر یہ اعتراض کرے تو آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ آپ نے نبی پر تو منہ کھول کے اعتراض کر دیا،